بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم شیف سنا اینڈ یو آر واچنگ سنا سیکرٹ ریسیپیز۔ تو آج جناب ہم بنائیں گے بیف پایا۔ پایا کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ بالکل ایک سوپ کے سٹائل میں بنے گا۔ بہت زیادہ لوگ جوڑوں اور گھٹنوں کی درد کا شکار ہیں، تو آج کی ریسپی انہی کے لیے ہے۔ پایا میں نے وہ سلیکٹ کیا ہے، یہ دیکھیں پائے جو آگے والے دو پائے ہوتے ہیں نا وہ والے سلیکٹ کیے ہیں۔ دو ٹانگیں اس کی جو پیچھے ہوتی ہیں نا وہ پچھلے پائے کہلاتے ہیں، لیکن ہم نے اگلے والے پائے سلیکٹ کیے ہیں بیف کے۔ اس کی جو ہڈی ہے اور اس کے اندر جو گدا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جوڑوں کی، گھٹنوں کی اور جوائنٹ کی درد کو ختم کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی ہلکی ہلکی اوپر سے جو چمڑی رہ گئی ہے اس کو چاہے اتار لیں چاہے اسی طرح رہنے دیں۔ ان کو اچھی طرح سے سڑوا کر صاف ستھرا ہم نے کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1 سے 1.5 لیٹر پانی۔ آگ ابھی میں نے نہیں چلائی، میں نے اس کے اندر صرف ابھی پانی شامل کیا ہے اور 1 چمچ نمک شامل کیا ہے۔ 3 سے 4 ڈنڈیاں لونگ شامل کریں گے اور تھوڑی سی اس کے اندر ہلدی پاؤڈر استعمال کریں گے۔ یہاں دیکھیں جی، اس کو اب ہم نے چولہے پر رکھ دیا ہے اور آگ چلا دی ہے۔ تھوڑا سا جب اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور تھوڑا تھوڑا یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا نا تو ہم اس کا پانی گرا دیں گے۔ یہ دیکھیں جی، اسی ہڈی کے اندر کی جو طاقت ہے نا وہ جوڑوں کی، گھٹنوں کی، شولڈر کی، جو کندھوں کی درد کا شکار رہتے ہیں لوگ، ہڈیوں کی درد کا شکار رہتے ہیں، ان سے فوری آپ کو آرام آئے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، پانی میں نے گرا دیا ہے، 2 سے 3 منٹ کے لیے بوائل کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں جی اس کی کتنی ریفائنڈ اور صاف ستھری شکل بن کر تیار ہو چکی ہے۔ یہاں میرے پاس ہے جی 1 عدد ٹماٹر، تھوڑا سا 2 انچ کا ٹکڑا ادرک اور 3 عدد ہری مرچ ہے۔ بس یہ چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ بہت زیادہ ہم نے مرچ مسالے اور چیزوں کے ساتھ اس کا سالن نہیں پکانا، اس کو ہم نے بالکل سوپ کی طرح ریڈی کرنا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے میں نے تھوڑا تھوڑا پہلے چھری کے ساتھ کاٹا ہے اور اب ادرک اور ہری مرچ کا میں نے نا چاپ کر کے چاپر مشین میں اس کو باریک سا چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے، چاپر مشین میں کر لیا ہے۔ تو ٹماٹر کو میں نے چاپر میں نہیں کیا، یہ اسی طرح ہی گل جائے گا، اس لیے اس کے گول گول ٹکڑے کر کے شامل کر دیے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اب جی حسب ضرورت ہلدی ڈالیں گے، میں نے ڈالی ہے آدھا چمچ ہلدی، اور جو لال مرچ کی کوانٹٹی ہے نا وہ بہت تھوڑی رکھنی ہے، جیسے میں نے ہاف سے بھی تھوڑی لال مرچ استعمال کی ہے۔ ڈھکن لگائیں گے، تھوڑا سا اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تاکہ اس کی جو اسمیل اور دھواں ہے وہ باہر نکلتا رہے۔ اب جی یہاں میں نے شامل کیا ہے 1 چمچ لہسن پیسٹ۔ لہسن پیسٹ کے ساتھ اس کی ساری اسمیل اور دور ہو جائے گی اور اس کی بہت ہی زبردست فلیور بن جائے گا۔ تو آج جو ہم پائے بنا رہے ہیں وہ ہوں گے ہمارے بالکل سوپی سٹائل کے۔ عام طور پہ تو ہم سوپ وغیرہ پیتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ٹیسٹ کے حساب سے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو آج کا پایا ہے نا اس کا ہم سوپ ٹائپ کا ایک بنائیں گے اور جس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ جوڑوں کی درد، ہڈیوں کی درد، کمر کی درد، اس کے علاوہ شولڈر میں جو کھچاؤ رہتا ہے، پین رہتی ہے، وہ اس سے دور ہوگی۔ اس میں جو ہم نے ادرک کا استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ ایک ریمیڈی ہے ہماری جوڑوں اور ہڈیوں کی درد کو ختم کرنے کی۔ 3 منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکا سا ڈھکن لگا کر چھوڑا تھا۔ اب یہ اچھی طرح پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پانی دیکھیں اس نے اپنا تھوڑا تھوڑا، میں نے ویسے تھوڑا سا پانی شامل بھی کیا تھا، تو یہ تھوڑا سا پانی اپنا بھی چھوڑتے ہیں، اس چیز کی کوئی خاص وہ بات نہیں ہے، پانی اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہی ہے۔ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بیف پایا کی، اس کو ہم نے پکایا تھا بغیر پریشر کوکر کے، اس میں ہمیں لگے تھے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے، لیکن 1-2 لوگوں نے مجھے پوچھا کہ ہمیں پریشر کوکر میں پایا بنانے کا طریقہ بتا دیں یا یہ بتا دیں کہ ہم جس طرح پریشر کوکر میں گھر میں بناتے ہیں کیا وہی طریقہ ہے۔ تو جناب یہ وہی طریقہ ہے، بس تھوڑی سا ڈیفرنٹ اس میں یہ کام کیا ہے کہ اس میں ہم نے گھی، آئل وغیرہ کچھ شامل نہیں کیا۔ اس کے اندر اپنا ہی کافی زیادہ ایکسٹریکٹ اور تھوڑی تھوڑی فیٹ ہوتی ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ اس کے اندر گھی یا چکنائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہی ہوگا۔
تو پانی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہوا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر پانی شامل کیا ہے۔ میں آپ کو آج پھر سے بتا دوں کہ کوکر میں جب آپ نے پایا یا کچھ بھی پکانا ہے تو 40% کے قریب آپ نے اس میں پانی ڈال کر اوپر سے اس کو 70 یا 60% تک سپیس دینی ہے، تاکہ پریشر کوکر کے پھٹنے کا بالکل بھی کوئی امکان نہ ہو۔ تو چلیں جی، اس کو ہم نے رکھ دیا ہے جناب، بند کر کے چولہے پہ رکھ دیا ہے، آگ جلا دی ہے، اور 50 سے 55 منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکایا تھا۔ اب اس کو ہم نے سیٹی کو ہٹانے کے لیے یا پریشر نکالنے کے لیے بالکل بھی اوپر والا یہ پریشر اس کا جو ہوتا ہے ویٹ نہیں اٹھانا۔ اب میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ اس کا ریلیز ہو چکا ہے سارا دھواں اور ساری گیس۔ تو یہاں دیکھیں جی، میں نے ڈھکن اٹھایا، ماشاءاللہ پایا ہمارا پک رہا ہے، حالانکہ اس کے نیچے آگ بند ہے، لیکن پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ اور سٹیم بن جاتی ہے۔ بہت زیادہ اچھی طرح سے گل چکا ہے، بالکل دیکھیں سوپ کی شکل میں یہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو کالی مرچ کے ساتھ یا تھوڑا سا گرم مسالہ چھڑک کے پی سکتے ہیں چمچ کے ساتھ، یا کسی روٹی یا پھلکے کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اب اس میں وہ سیکرٹ چیز جائے گی جو بازار والے ڈالتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی یار بازار کے پائے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ایک چٹکی اس کے اندر چائنیز نمک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں چائنیز نمک کی کوانٹٹی چیک کریں، بالکل ایک چھوٹی سی معمولی سی ایک چٹکی ڈالی ہے میں نے 1 کلو پائے کے اندر۔ بہت زیادہ چائنیز نمک ڈال دیں گے تو سارا آپ کا کھانا برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہم نے ایک ایسا فلیور دینا ہے، ایسا سیکرٹ فلیور دینا ہے جو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بازار والے ایسا کیا کرتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتا، تو وہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو میں نے چیک کیا ہے، ماشاءاللہ سے یقین کریں سوپر ڈوپر اس کا ٹیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے۔ تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو ایک باؤل میں شفٹ کرتے ہیں۔ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت ہی ہلکا پھلکا سا لائٹ ویٹ سا، بہت زیادہ مسالوں اور مرچوں سے لیس، یعنی کہ بہت کم مرچ مسالوں کے ساتھ ہمارا بیف پایا بن کر تیار ہوا ہے۔ پایا بھی بیف کا میں نے ایسا سلیکٹ کیا تھا جو کہ چھوٹا سا چھوٹی سی ایک گائے تھی پیاری سی، اس کا ہم نے ذبح کروا کے پایا خریدا۔ بہت بڑا اور بہت یہ ہیوی پایا نہیں ہے۔ تو جی باؤل کے اندر ہم نے نکال دیا ہوا ہے، اور اب ہم اس کو سرو کریں گے 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، جیسے کہ سپلٹ سٹائل میں کٹا ہوا ادرک شامل کریں گے، تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ہری مرچ کو گارنش کریں گے، اور ہو سکے تو آپ اس کے اوپر ہلکا سا لیمن بھی اسکویز کر سکتے ہیں، لیمن یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس لیمن نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان، بہت ہی مزے کی جھٹ پٹ قسم کی بیف پایا، بیف سوپی پایا یا بیف کا سوپ شوربہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ نے ثنا سیکرٹ ریسیپیز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسپی بآسانی سے مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔